حنان کے تیسری بار بولنے پر بھی وہ کچھ نہیں بولا۔ حنان نے انگلی دبائی اور گولی چلا دی، لیکن ہوا میں گولی کی آواز پر وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اسے تو لگا تھا کہ یہ ایسے ہی ڈرا رہا ہے مگر گولی نہیں چلائے گا۔ حنان نے دوبارہ گن لوڈ کر کے اس کے سر پر رکھی۔ اب اگر نہ بولے تو اس بار گولی ہوا میں نہیں تمہارے سر میں اتاروں گا، بتاؤ آپ جلدی۔ احد کہاں ہے؟ حنان چلایا۔ وہ اماں کو پتہ ہے احد کہاں ہے، انہوں نے ہی اس کو بھیج دیا ہوگا شاید احد کو۔ وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کہاں بھیجا اماں نے احد کو؟ سب کچھ سچ سچ بتاؤ مجھے، نہیں تو پچھتانے کا بھی موقع نہیں دوں گا میں۔ حنان نے اس کے سر پر گن نہیں ہٹائی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو نہیں یقین تو گولی مار دے مجھے، ایسی زندگی سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ میں تنگ آ گیا ہوں اپنی ماں کے ان کاموں سے، اور میں ان کا گھر چھوڑ چکا ہوں۔ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا یہ سب کچھ چند پیسوں کے لیے، دوسروں کو اپنے گھر والوں سے دور کرنا اور پھر دشمنوں کو بیچ دینا، لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ حنان نے اس کے سر پر سے گن ہٹا دی۔ دیکھو اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا اس زندگی سے تمہیں نجات دلانے کی، لیکن تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی، اپنی ماں تک مجھے پہنچانا ہوگا۔ بولو کرو گے میری مدد؟ مجھے احد کو واپس لانا ہے۔ ٹھیک ہے میں کر دوں گا مدد، تم مجھے ارسلان بلا سکتے ہو، ارسلان نام ہے میرا۔ وہ لڑکا مہذب انداز میں بولا۔ اور میرا نام حنان ہے، ملک حنان۔ اگر تم کل رات کو ہی ساری بات بتاتے تھے تو تمہیں اتنی اذیت نہ دیتا میں۔ اب تم یہی رہو گے کیونکہ میں اتنی جلدی تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ جب تک مجھے احد نہیں مل جاتا اور تمہاری اماں تک نہ پہنچ جاؤں میں، تب تک یہی رہو گے تم۔ حنان اس کی دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب تم ایڈریس بتاؤ مجھے تاکہ تمہاری اماں تک پہنچ سکوں میں۔ حنان دوبارہ اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ اس نے ایڈریس لکھوایا تو حنان نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو پاکستان کا ایڈریس ہے، مجھ سے ہوشیاری مہنگی پڑ سکتی ہے تمہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے سچ بولو۔ حنان دوبارہ گن اس کے سر پر رکھتے ہوئے بولا۔ ارسلان مسکرا دیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ پاکستان میں ہے اور ہو سکتا ہے انہوں نے ابھی تک نہ بیچا ہو احد کو۔ اگر تو وہ پاکستان میں ہوا تو مل جائے گا آپ کو، لیکن اگر وہ پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا ہوا تو ملنا مشکل ہے، اس لیے آپ جہاں اپنا وقت ضائع مت کریں اور جتنی جلدی ہو سکے اس پتے پر پہنچ جائیے۔ احد نہ صحیح نہ جانے آپ کے اس قدم سے اور کتنی جانیں بچ جائیں۔ حنان نے اس کے ساتھ سے گن ہٹائی اور فون نکال کر ارسل اور ذوحان کو جلدی پہنچنے کو بولا۔ وہ لوگ آئے تو ان دونوں کو ساتھ لے کر وہ پولیس کو ساتھ لے کر حنان اس پتے کی طرف بڑھ گیا جبکہ ارسلان ابھی بھی اس کی قید میں تھا۔ وہ دونوں آدمیوں کو وہیں چھوڑ گیا تھا۔ پہلے اس نے ارسل کو اس گھر میں بھیجا یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی یہ پتہ صحیح ہے یا پھر ارسلان نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ ارسل نے دروازے پر پہنچ کر بیل دی تو اندر سے ایک آدمی باہر آیا۔ ارسل نے اس سے ارسلان کا پوچھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ مر گیا ہے وہ کم بخت، ہمارے لیے یہاں نہیں رہتا وہ، جو اب تم یہاں سے کہتے۔ ساتھ اس نے گیٹ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازے پر بیل بجی۔ وہ آدمی دوبارہ دروازہ کھولنے آیا۔ اب چونکنے کی باری اس کی تھی۔ اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس اسے دھکا مارتے ہوئے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ ایسے بنا کسی وارنٹ کے؟ آپ ہمارے گھر میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ وہ چلا رہا تھا، لیکن جیسے اس کی نظر حنان پر پڑی اور اس کے پیچھے آتے ارسل اور ذوحان پر پڑی تو اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ پولیس کیوں آئی ہے یہاں۔ وہ آدمی حنان کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ دو پولیس والے اسے گرفتار کر کے لے گئے۔ اس سے پہلے کہ حنان اس کی کسی بات کا جواب دیتا، لیڈیز پولیس اہلکار اندر سے اس عورت کو گرفتار کرتے ہوئے باہر آئی۔ حنان کی اس پر نظر پڑی تو جلدی سے آگے بڑھا۔ احد کہاں ہے؟ وہ ہنسی۔ زیادہ دیر اندر نہیں رہوں گی میں، بہت جلد واپس آؤں گی میں، اور جب واپس آؤں گی تو بدلہ ضرور لوں گی، یاد رکھنا ملک حنان۔ وہ چلائی تھی۔ پولیس اہلکار اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئے اور وہ تینوں احد کو ڈھونڈنے کے لیے اندر کی طرف بڑھے، لیکن ان کے اندر جانے سے پہلے پولیس اہلکار احد کو سہارا دیتے ہوئے باہر آ رہا تھا۔ احد کو دیکھتے ہی تینوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ تینوں جلدی سے اس کی طرف بڑھے اور آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ احد بے ہوش تھا۔ ان کو ہم لے جائیں گے، حنان نے پولیس والے سے کہا تو وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ احد کے علاوہ تین اور لڑکے تھے اندر، ان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ احد کو وہ تینوں گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ کچھ گھنٹوں بعد احد کو ہوش آیا تو تینوں کی جان میں جان آئی۔ احد پہلے تو سمجھ نہیں پایا کہ وہ یہاں کیسے آیا، لیکن جیسے اس کی نظر کمرے میں داخل ہوئے اپنے دوستوں پر پڑی تو وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا،
لیکن اس سے اٹھا نہیں گیا۔ سر چکرایا اور وہ پھر سے بار بار جا گرا۔ وہ تینوں جلدی سے احد کی طرف بڑھے۔ احد تم اب محفوظ ہو ہمارے ساتھ، اور سبحان بولا۔ احد ان تینوں کی طرف دیکھا، مسکرا دیا، جیسے شکریہ کہنا چاہ رہا ہو۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد حنان باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک ادھورا کام ختم کر کے آتا ہوں، تم دونوں احد کے پاس ہی رہنا کہتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ حنان گھر پہنچا تو ہانی کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن نہ تو وہاں ہانی تھی اور نہ ہی الماری میں ہانی کا سامان۔ او شٹ، نہیں ہانی، تم بھاگ نہیں سکتی، بھاگ لو جہاں تک بھاگ سکتی ہو۔ حنان کے فون کی رنگ ٹون بج رہی تھی، لیکن وہ اگنور کر رہا تھا۔ آخر کار اس نے تھک کا فون دیکھا تو حیدر کی کال تھی۔ حنان نے کال پک کی تو حیدر کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، حنان وہ ماہم ہانی کے ساتھ گئی تھی ابھی تک نہیں آئی، اس کے فون کی لوکیشن کو فالو کر رہا ہوں، تمہیں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، جلدی یہاں پہنچو یار، کچھ گڑبڑ ہے۔ حنان جلدی سے فون اٹھائے باہر کی طرف بڑھا۔ اگر ہانی نے ماہم کو کچھ نہیں، اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور حیدر کی بیجی کے ایڈریس کی طرف بڑھ گیا۔ حنان حیدر کی بیجی کی لوکیشن پر پہنچا تو حیدر تو اسے مل گیا، لیکن ماہم کی لوکیشن آف ہو چکی تھی۔ ماہم کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ حیدر دیکھ چکا تھا ماہم کو ہانی کے ساتھ جاتے ہوئے، اسی لیے وہ ماہم کو کال کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کی گاڑی کا پیچھا کرتا، ان کی گاڑی کافی آگے جا چکی تھی۔ پھر حیدر نے جلدی سے لوکیشن آن کی اور ماہم کے فون کو ٹریس کرتے ہوئے ان کا پیچھا کرنے نکل پڑا، اور جب لوکیشن آف ہوئی تو اس نے حنان کو فون کرنا شروع کر دیا۔ پہلے لوکیشن آف ہوئی اور اب فون بھی بند ہو رہا ہے ان کا۔ دونوں پریشان ہو چکے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے، دونوں پریشانی سے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگ پڑے۔ نہ تو ماہم کا فون آن تھا اور نہ ہی ہانی کا، اور سب سے بڑی بات ماہم ہانی کے ساتھ ہی۔ سب سے زیادہ ٹینشن ان دونوں کو اس بات کی تھی۔ کچھ یاد آنے پر حنان نے اپنا فون پر لوکیشن آن کی اور حیدر کو کہا کہ مجھے فالو کرو۔ دونوں اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل پڑے۔ ماہم کو ہانی نے ساتھ چلنے کو کہا تھا شاپنگ پر جانے کے لیے۔ ہانی نے آن لائن گاڑی منگوائی تھی، وہ اپنا بیگ پہلے گاڑی میں رکھ چکی تھی اور جلدی سے ماہم کو ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی ایک سنسان سڑک پر جا رہی تھی۔ ماہم ڈر رہی تھی، وہ کسی کو بتا کر بھی تو نہیں آئی تھی، گھر سے اچانک ہی آ گئی ہانی کے ضد کرنے پر، کیونکہ اس نے ہانی پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہانی پر بھروسہ ماہم کے لیے خطرناک ثابت ہوا۔ گاڑی انجان راستوں پر جاتے دیکھی ماہم نے گھبراتے ہوئے ہانی کی طرف دیکھا۔ ہانی، یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ شاپنگ مال کا راستہ تو نہیں ہے؟ یہ ڈرائیور ہمیں کسی غلط جگہ تو نہیں لے کے جا رہا؟ ماہم گھبرا چکی تھی، جبکہ ہانی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ تم فکر مت کرو ماہم، یہ ہمیں بالکل صحیح جگہ پر لے کے جائے گا، یہ ایک شارٹ کٹ ہے، یہاں سے ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ ہانی مسکراتے ہوئے بولی۔ ماہم کو اس کی ہنسی عجیب لگی۔ وہ بھی تو ایک لڑکی تھی، کیسے کسی انجان کے ساتھ کسی سنسان راستے سے جا رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر پریشانی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ہانی، مجھے گھر جانا ہے، اس سے کہو کہ گاڑی واپس موڑے، مجھے نہیں جانا شاپنگ کرنے، ماہم ڈرتے ہوئے بولی۔ اور میں گھر پر کسی کو بتا کر بھی نہیں آئی، تم نے تو کہا تھا ہم پاس ہی جا رہے ہیں، لیکن ہمیں تو 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے، اور ہم ابھی تک راستے میں ہیں، تم اس سے کہو گاڑی واپس موڑے۔ ماہم کی گھبراہٹ اب بڑھ چکی تھی، کیونکہ ہانی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، وہ بس چپ چاپ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ہانی، میں تم سے بات کر رہی ہوں، ماہم نے اسے جھنجھوڑا۔ اب اگر گھر نہیں جاؤ گی ماہم، تم اب گھر نہیں جاؤ گی ماہم، اب تم میرے ساتھ جا رہی ہو، ہانی مسکراتے ہوئے بولی۔ ماہم کو اس کی ہنسی سے خوف آنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا ہانی؟ ماہم گھبراتے ہوئے بولی۔ یہی کہ تم اب کبھی گھر واپس نہیں جاؤ گی، میرے ساتھ جا رہی ہو، میں نے تمہیں کڈنیپ کر لیا ہے، اور یہ آدمی کوئی ڈرائیور نہیں، میرا اپنا آدمی ہے جو ہمیں یہاں سے کہیں دور لے جائے گا، محفوظ جگہ پر۔ آخری بات ہانی ہنستے ہوئے بولی تھی۔ تم مذاق کر رہی ہو نا ہانی؟ دیکھو مجھے ایسا مذاق بالکل پسند نہیں، مجھے واپس گھر جانا ہے، ابھی تم بولو اس سے گاڑی واپس موڑے۔ ماہم نے جلدی سے اپنے بیگ سے اپنا فون نکالا تاکہ کسی کو فون کر سکے، لیکن ہانی نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا اور بند کر کے اپنے بیگ میں رکھ دیا، اور گن نکال کر ماہم کے سر پر رکھ دی۔ تمہیں ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک بار کہہ دیا کہ تم واپس نہیں جا سکتی تو نہیں جا سکتی، اگر تم اب چین سے نہ بیٹھی تو اچھا نہیں ہوگا، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم سے سختی سے پیش آؤں، اسی لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ بیٹھی رہو یہاں۔ اپنے سر پر رکھی ہانی کے ہاتھ میں گن دیکھ کر تو ماہم کے ہوش اڑ چکے تھے۔ ماہم ابھی تک سمجھ نہیں پائی یہ کیا ہوا اس کے ساتھ۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو ہانی؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میں تو تمہاری دوست ہوں، پھر یہ سب کیا ہے، اور یہ گن کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ ماہم صدمے میں تھی۔
ڈیئر میں ایسا اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ حنان میرے ماں باپ کو تھانے پہنچا دیا ہے، اب تمہیں اغوا کر کے اس سے مطالبہ کروں گی ان کی رہائی کا، اور یہ گن یہ تو کھلونا ہے میرے لیے، اگر کہو تو چلا کر دکھاؤں کہ کہہ کر ہانی ہنس دی اور گن بیگ میں رکھ دی۔ لیکن حنان نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تمہاری پیرنٹس تو لندن میں ہے نا؟ ماہم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم بہت معصوم اور بولی ہو ماہم، ابھی بھی نہیں سمجھی کہ میں کون ہوں؟ تو میں تمہیں بتاتی ہوں، میں صرف ہانی نہیں ہوں، ایک بہت بڑی دھوکے باز ہوں۔ یہ تو تمہیں اس دھوکے سے اندازہ ہو گیا ہوگا، چلو اب چپ چاپ بیٹھی رہو، مجھے تنگ مت کرو ورنہ میں یہ بھول جاؤں گی کہ تم میری دوست ہو۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک پرانی عمارت کے پاس رکی اور ہانی ماہم کو بازو سے کھینچتے ہوئے اس کے سر پر گن رکھتے ہوئے اس سے اس عمارت میں لے کر چلی گئی۔ یہ کوئی پرانی حویلی تھی۔ ہانی چھوڑ دو مجھے، ماہم خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ہانی نے گن اس کے سر پر رکھ کے اس کا منہ بند کر دیا۔ اگر اب تم نے آواز نکالی تو میں گولی چلا دوں گی۔ ہانی نے گن اس کے سر پر رکھی تو ماہم چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ آدمی گاڑی اس عمارت کے پچھلی سائڈ پر کھڑی کر کے اندر آ گیا۔ ہانی نے ماہم کو ایک کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنا فون آن کرتے ہوئے حنان کا نمبر ڈائل کیا۔ حنان نے گاڑی سائڈ پر روک دی اور کال اٹینڈ کی۔ ہیلو ہنی، امید ہے اب تک تمہیں ماہم کے گھر میں نہ ہونے کی خبر مل گئی ہوگی، تو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ میں بھی گھر پر نہیں ہوں اور ماہم میرے ساتھ ہے۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے، کام کی بات کرو، کیا چاہتی ہو تم؟ ماہم کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں اس میں۔ حنان ضبط کی انتہا بار تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہانی اس کے سامنے ہو اور وہ اس کو گلا دبا دے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا چاہتی ہوں۔ میری مام ڈیڈ کو رہا کر دو ابھی کے ابھی، ورنہ اپنی اس ایکس محبوبہ اور کزن کو بھول جاؤ، اس کی لاش بھی نہیں ملے گی تمہیں۔ شٹ اپ ہانی، خبردار جو دوبارہ ماہم کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ حنان تب چکا تھا ہانی کی بات پر۔ ہانی بے باکی سے ہنس دی۔ وہ کیا ہے نا حنان، اب تم سب کچھ بھول جاؤ گے، بس تمہیں اپنی فکر ہوگی بہت جلد، اسی لیے بہتر ہے کہ میرے مام ڈیڈ کو رہا کرواؤ ابھی کے ابھی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہانی، وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، پولیس نے ان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے۔ حنان بے بسی سے بولا۔ وہ سب میں کچھ نہیں جانتی، جو کرنا ہے کرو، 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، اس کے بعد جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے، کہہ کر اس نے فون بند کر کے بیگ میں رکھ دیا۔ ملک حنان، بہت بڑی غلطی کر دی تم نے، تمہاری ساری خوشیاں تباہ کر دوں گی میں، اور ساتھ ہی بے باکی سے کہہ کر لگا دیا۔ ہانی ایک بار تم ہاتھ لگ جاؤ میرے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حنان ہانی کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا لیکن اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ آ رہا ہوں میں، اتنی ہوشیار تم ہو نہیں جتنی تم بنتی ہو۔ ملک حنان سے پالا پڑا ہے تمہارا، اس بار ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھو گی، بہت کالی تم نے اپنی منمانیاں، بہت زندگیاں تباہ کر دی تم نے، لیکن اب اور نہیں، اب تمہیں لگام میں ڈالوں گا جو شیرنی بنی پھرتی ہو، اب تمہارے دن ختم ہو چکے ہیں۔ حیدر بھی گاڑی روک چکا تھا، حنان کو گاڑی روکتے دیکھا وہ ہارن پر ہارن بجا رہا تھا۔ حنان نے ہارن کی آواز سنی تو حیدر کی گاڑی دیکھ کر اس نے بھی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ارسل اور زوہان دونوں احد کے پاس ہی تھے۔ احد، ارسل، زوہان، حیدر اور حنان، یہ پانچوں بچپن کے دوست تھے۔ ہانی اور ماہم بھی ان کی ہم کلاس تھی۔ بڑے ملک صاحب اور ان کی بیوی دونوں فیصل آباد میں اپنے آبائی گاؤں میں ہی رہائش پذیر تھے۔ احسن پڑھائی مکمل کرنے باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ حیدر اور ماہم دونوں حنان کے گھر پر ہی رہتے تھے۔ حنان کے والد صاحب شہر آ گئے کیونکہ وہ گاؤں کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے، وہاں وسائل کی بہت کمی تھی اور بچوں کی پڑھائی کا بھی مسئلہ تھا، اسی لیے انہوں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ثانیہ اس وقت 6 سال کی تھی جب حنان ان کی زندگی میں آیا۔ گاؤں میں اسکول تو تھا مگر ملک صاحب کو وہاں کی پڑھائی پسند نہیں آئی کیونکہ وہ خود بھی UK سے اسٹڈی کر کے آئے تھے، اسی لیے ان کو اب گاؤں کی زندگی راس نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کی غرض سے والد صاحب کے گزرنے کے بعد شہر میں آ بسے تھے، لیکن بڑے ملک صاحب کسی صورت اپنا گاؤں چھوڑنے پر راضی نہیں ہو سکے، لیکن بچوں کو پڑھائی کے لیے شہر بھیج دیا انہوں نے۔ اسی طرح احسن انٹر کرنے کے بعد باقی کی پڑھائی مکمل کرنے باہر کے ملک چلا گیا، جبکہ حیدر، ماہم، ثانیہ، حنان کی یہیں رہ کر پڑھائی کرتے رہے۔ احسن ان سب سے زیادہ پڑھاکو تھا، اسی لیے اس نے ڈاکٹر بننے کا سوچا، جبکہ ثانیہ اور ماہم نے بس ماسٹرز کرنے کے بعد پڑھائی ختم کر دی۔ حیدر اور حنان نے بزنس مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کی۔ حنان تو اپنے ڈیڈ کے ساتھ 3 ماہ پہلے آفس جوائن کر چکا تھا بزنس مینیج کرنے میں، جبکہ حیدر 3 ماہ گاؤں میں
گزارنے چلا گیا تھا۔ اس طرح عہد اور ارسل، ذوحان اور حنان دوست سے۔ عہد بھی ان کا اسکول کے وقت سے دوست تھا اور یہی حنان کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ وہ ہانی میں کافی انٹرسٹڈ تھا، لیکن ہانی اسے لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ پھر اچانک سے ہانی بدل گئی اور ان دونوں کی دوستی ہو گئی، یہاں تک کہ عہد اپنے دوستوں سے بھی الگ ہو کر رہ گیا۔ ہانی یہ سمجھتی تھی کہ شاید ان تینوں کو پتہ نہیں چلے گا کبھی اس کے اور عہد کے بارے میں۔ اس کے بعد ہانی کو اکثر مختلف جگہوں پر مختلف لڑکوں کے ساتھ دیکھا گیا۔ حنان اور ارسل نے عہد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہانی اس کے لیے ٹھیک نہیں، لیکن وہ تو الٹا ان سے دوستی ختم کر کے چلا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم لوگ میرے ہونے والی بیوی پر الزام تراشی کر رہے ہو۔ یوں ان کے درمیان تناؤ بڑھتا گیا۔ وہ تینوں جتنا عہد کو سمجھانے کی کوشش کرتے وہ ان سے اتنا ہی زیادہ الجھتا جاتا۔ پھر ایک دن ہوا یہ کہ ہانی کے ماں باپ آئے ہوئے تھے تو حنان نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے بات کی جائے تاکہ کسی بہانے یہ رشتہ نہ ہو سکے۔ لیکن جب حنان اس کے گھر کے باہر پہنچا اور اندر سے آتی آواز اس کے کان میں پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ مام آپ پریشان نہ ہو، اس عہد کا بہت جلدی شکار کریں گے ہم۔ وہ باقی 2 چمچوں کا کتنا ملا آپ کو؟ میرا حصہ تو بھیجا ہی ہے نا آپ نے؟ ہانی ہنستے ہوئے بولی۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ دونوں، جب تک یہ اسمگلنگ کا دھندا چلتا رہے گا ہمارا کام بنتا رہے گا۔ ان دونوں کا 20 لاکھ ملا ہے۔ ویسے کمال کا ہنر تیرے ہاتھ میں ہانی، کیسے بولے بالے لڑکوں کو پیار کے جال میں پھنسا کر ان کو مجنوں بنا دیتی اور پھر ان کو اغوا کر کے اگلی بات وہ بولی ہی نہیں۔ دونوں کہہ کر لگا کر ہنس پڑی۔ بس مام آپ سے ہی سیکھا ہے، اب تک 25 لڑکے ہی اغوا کروا سکی ہوں میں چاہتی ہوں کہ کم از کم ایک سال میں 50 لڑکوں کا شکار کروں۔ ساتھ ہی دونوں کا کہکا گونجا۔ حنان کی سمجھ میں ساری بات آ چکی تھی۔ ہانی لڑکوں کو پیار کے جال میں پھنسا کر ان کو اغوا کرواتی، انہیں بیچتی تو پھر ان سے زبردستی اسمگلنگ کا کاروبار کرواتی۔ اس سے پہلے کہ حنان کو وہاں کوئی دیکھتا، حنان تیزی سے وہاں سے نکل آیا۔ گھر آ کر وہ جلدی سے ارسل اور ذوحان کو فون کر کے ان سے ملنے چلا گیا اور ساری بات ان کو بتا دی۔ اس کا مطلب وہ عہد کے ساتھ بھی وہی کرنے والی ہے۔ حنان ارسل پریشان سے بولا، ہاں لگتا تو یہ ہمیں عہد کو بچانا ہوگا، اس سے ساری بات بتانی ہوگی، اس سے یہ ساری بات بتانی ہوگی، لیکن ہم کریں بھی تو کیا؟ عہد ہماری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ ذوحان بھی بول پڑا، ہمیں کوشش کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے ذوحان، ہم کل پھر سے بات کریں گے۔ عہد سے کل یونیورسٹی میں ہمارا لاسٹ ڈے ہے، ہمیں کسی بھی طرح اسے یونیورسٹی میں ہی گرنا پڑے گا۔ اب یہی حال ہے، اور تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا مجھے۔ اس کے گھر جاؤ تو باہر نہیں آتا، کال کرو تو پک نہیں کرتا، اب اس کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی ہمیں۔ تو کل تیار رہنا تم لوگ۔ اگلے دن ان تینوں نے عہد کو زبردستی ایک کمرے میں بند کر کے بٹھایا اور اسے ساری بات بتا دی۔ دیکھو عہد، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، بچپن کے دوست ہیں ہم لوگ، جو کہہ رہے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، بات مان لو ہماری۔ اور پیچھے چھوڑ دو اس ہانی کا۔ ارسل اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بول رہا تھا، بہت ہو گیا تم لوگوں کا، اب مجھے جانے دو۔ عہد اٹھ کھڑا ہوا جانے کے لیے، جس کا مطلب تھا کہ اس پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ذوحان نے آگے بڑھ کر عہد کو گریبان سے کھینچتے ہوئے ایک تھپڑ سیدھ کیا اور عہد نے بھی اسے تھپڑ مارا۔ دونوں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ ارسل اور حنان نے جلدی سے دونوں کو الگ کیا۔ آج کے بعد میرے راستے میں نہ آنا تم دونوں، میرا تم سب سے کوئی رشتہ نہیں اب۔ عہد کہتے ہوئے کمرے سے جانے ہی لگا تھا کہ ذوحان بول پڑا، چلا جا یہاں سے، ہمیں بھی نہیں رکھنا تجھ سے کوئی رشتہ۔ ایک لڑکی کے لیے بچپن کے دوست سے چھوڑا ہے، بہت پچھتائے گا تو، یاد رکھنا میری بات۔ ذوحان کی آواز پر عہد روکا لیکن پلٹا نہیں اور چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور ٹھیک 1 ہفتے بعد عہد کی لاپتہ ہونے کی خبر ملی حنان کو۔ اس کی ماما کا فون آیا حنان کو کہ عہد ان کے ساتھ تو نہیں، کل رات سے گھر نہیں آیا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ان تینوں نے بہت کوشش کی عہد کو ڈھونڈنے کی، لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ سب سے حیرت والی بات یہ تھی کہ ہانی اپنی پیرنٹس کے ساتھ 1 ہفتہ پہلے لندن جا چکی تھی۔ لیکن حنان کو یقین تھا یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ ایک دن اچانک حنان کو ہانی نے اسکائپ پر کال کی تو حنان نے جان بوجھ کر اس کے سامنے عہد کا ذکر کیا، جس پر ہانی گھبرا گئی۔ حنان کو اس کی گھبراہٹ اور بات کرنے کے انداز سے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، اور پھر دونوں کے درمیان کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور پھر ایک دن حنان نے اسے پرپوز کر دیا، جو ہانی نے خوشی خوشی قبول بھی کر لیا۔ اس سے اور کیا چاہیے تھا، ہانی تو پہلے شکار کی تلاش میں رہتی تھی۔
اب شکار خود اس کے پاس آ گیا تو وہ کیسے ہاتھ سے جانے دیتی۔ ماہم اور حیدر دونوں گاؤں واپس جا چکے تھے۔ حنان کو ان کے جانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ اسے ماہم کی عادت سی ہو گئی ہے۔ وہ دن بھر اسے تنگ کرتا رہتا تھا، مگر اب وہ اکیلا سا ہو گیا تھا۔ جب وہ ماہم سے بات کر لیتا تو ٹھیک رہتا، ورنہ پھر سے وہی حالت ہو جاتی اس کی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ اسے ماہم سے محبت ہو چکی ہے۔ یہ احساس بہت خوشگوار تھا اس کے لیے۔ ملک صاحب نے اسے آفس جوائن کروا دیا۔ وہ پورا دن آفس میں مصروف رہتا، لیکن گھر آتے ہی اسے پھر سے ماہم کا خیال آ جاتا۔ وہ ماہم کو اب اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بات کرے گھر والوں سے۔ انہی دنوں گھر میں ثانیہ اور احسن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ احسن واپس آنے ہی والا تھا کہ شادی میں بس چند دن ہی رہ گئے تھے اور ثانیہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس نے فہیم سے نکاح کر لیا۔ ثانیہ خود تو چلی گئی اپنی نئی زندگی بسانے، ماں باپ کی عزت کو روندے ہوئے، سارے خاندان کے سامنے اور دنیا کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا بنا گئی تھی ان کو۔ ماں باپ کی عزت کو روند کر گھر بسانے والی لڑکیاں کبھی خوش نہیں رہتی، اور جو آشیانہ دوسروں کی خوشیاں تباہ کر کے بنایا جائے وہ آخر ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ ثانیہ کی زندگی میں مشکلات سے بڑھ چکی تھی۔ اس سے عزت نہیں رسوائی ہی ملی تھی۔ فہیم کے گھر والوں نے اسے اور ان دونوں کے رشتے کو قبول ہی نہیں کیا اور ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ ماں باپ کی لاڈلی بیٹی جس نے آج تک کبھی پیسوں کا حساب نہیں رکھا تھا، اب ایک ایک روپیہ سوچ سوچ کر خرچ کرتی تھی۔ شادی کا پہلا سال بہت تنگیوں میں گزارا ان دونوں نے۔ پھر فہیم کی انجینئرنگ مکمل ہوئی تو اسے اچھی کمپنی میں جاب مل گئی اور گاڑی بھی سب کچھ اچھا ہونے لگ پڑا، مگر شادی کو 2 سال ہو گئے، ابھی تک ان کی گود خالی تھی۔ اب تک اللہ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ملک صاحب نے کبھی ثانیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ مسز ملک اکثر چھپ چھپ کر بیٹی کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی۔ ہانی واپس آ چکی تھی پاکستان۔ حنان اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا۔ ہانی کے ساتھ باہر جاتے ہوئے وہ ہمیشہ اپنی گن اپنے ساتھ رکھتا تھا کہ نہ جانے کب یہ حملہ کر دے، وہ بھی شادی سے چند دن پہلے۔ گھر میں قیامت سا سما تھا۔ ایسے میں حنان اپنی خوشیوں کو مکمل فراموش کر چکا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بڑی بہن ایسا کرے گی، اور اس معاملے کا قصوروار وہ ملک صاحب کو ٹھہراتا تھا کہ اگر وہ زبردستی نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا کبھی بھی، اور اس سے ان کے رشتے کے درمیان تناؤ بڑھتا چلا گیا۔ ثانیہ کے فہیم سے شادی کے تقریباً 6 ماہ بعد ہی حنان اس تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اکثر چھپ کر وہاں دور کے ہی ان کے گھر کے پاس گاڑی کھڑی کر کے رکتا کہ شاید ثانیہ کو دیکھ سکے۔ حنان کو ثانیہ تو کبھی نظر نہیں آئی، نظر آتی بھی کیسے، وہ وہاں ہوتی تو نظر آتی نا۔ البتہ اسے اکثر منال نظر آتی، کسی نہ کسی کے ساتھ گھر سے آتے جاتے۔ کبھی وہ فہیم کے ساتھ ہوتی، کبھی اپنے والد کے ساتھ ہو، کبھی لڑکیوں کے ساتھ۔ بعد میں حنان کو پتہ چلا کہ ثانیہ تو یہاں رہتی ہی نہیں، فہیم نے اسے الگ گھر میں رکھا ہوا ہے۔ حنان جب جب فہیم کو دیکھتا اس کے دل میں بدلے کی آگ جلتی۔ وہ فہیم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر کیسے، اسے یہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ آخرکار 1 سال بعد اس کے ذہن میں بدلہ لینے کا ذریعہ سمجھ آ ہی گیا، اور وہ ذریعہ تھا منال۔ اور منال کے بابا اسے کالج کے باہر چھوڑ کر چلے گئے تو حنان پہنچ گیا وہاں۔ اسے اپنے گارڈ کی مدد سے وہاں سے اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ زبردستی نکاح کر لیا اس کے ساتھ۔ وہ نکاح کرنے کے بعد اسے اس کے گھر لے کر گیا تاکہ فہیم کے چہرے پر شکست سے دیکھ سکے، اور اس دن حنان جیت چکا تھا۔ بدلے کی آگ میں وہ ایک معصوم لڑکی کے جذبات سے کھیل گیا تھا۔ وہ منال کو اذیت دینے کی کوشش کرتا، لیکن ایسا کر نہیں پاتا تھا۔ اگر کبھی اس کو اذیت دے بھی دیتا تو اس سے زیادہ خود اذیت میں مبتلا ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ منال کے قریب ہوتا چلا گیا اور اسے اپنی زیادتیوں پر پچھتاوا ہونے لگا، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ تھی ہانی۔ جب تک حنان آہر تک نہ پہنچ جاتا تب تک اسے ہانی کو کسی طرح یہاں روک کر رکھنا تھا اپنے گھر میں، اور پھر ماہم آ گئی اور ہانی اور ماہم مل کر حنان کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی۔ اس سے پہلے ہی حنان ہانی کے بھائی تک پہنچ گیا اور اسے اغوا کروا لیا۔ جب اس کے پیرنٹس کو پولیس نے گرفتار کیا تو یہ خبر فوراً ہانی تک پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کہ حنان گھر پہنچتا ہانی ماہم کو ساتھ لے کر وہاں سے فرار ہو گئی۔ کچھ دیر ڈرائیو کرنے کے بعد حنان نے گاڑی روک دی۔ حیدر بھی گاڑی سائڈ پر روک کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اب کیا کرنا ہے حنان، ہم یہاں کیوں رکے ہیں؟ حیدر گاڑی سے باہر نکلتے ہی بول پڑا۔ یہاں سے آگے ہمیں پیدل جانا پڑے گا۔ حنان اپنے فون کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن ہم جا کہاں رہے ہیں؟ حیدر کو حنان کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس یہ سمجھ لو کہ ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں، اب بنا شور کیے چلتے رہو میرے ساتھ، کہتے ہوئے حنان چل پڑا۔ دونوں چلتے چلتے ایک پرانی عمارت کے پاس پہنچ گئے۔
حنان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سماج کی پچھلی سائڈ گاڑی کھڑی دیکھا۔ حیدر تم یہیں رکو گے جب تک میں واپس نہیں آ جاتا، کہتے ہوئے حنان آگے کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر وہیں دیوار کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے ابھی تک نہیں سمجھ آئی حنان کر کیا رہا ہے۔ حنان عمارت کے اندر داخل ہو گیا اور ایک ایک منزل کا جائزہ لینے لگ پڑا چھپ چھپ کر۔ جب حنان چھٹی منزل کی سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو اسے ایک آدمی کی آواز آئی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر حنان وہیں رکا رہا۔ وہ اس بات کا اندازہ لگا رہا تھا کہ کتنے آدمی ہیں ہانی کے ساتھ۔ چند پل ہی گزرے ہوں گے کہ حنان کے کانوں میں ہانی کی آواز پڑی، جاؤ کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، اب بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ ہانی کی آواز پر حنان تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر کر 5ویں منزل میں چھپ گیا۔ جیسے اسے وہ آدمی سیڑھیاں اترتے دکھائی دیا، حنان نے جلدی سے حیدر کو فون ملایا اور اسے جلدی سے وہاں سے ہٹنے کو کہا۔ حیدر گاڑی کے پاس سے ہٹ کر دوسری دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ جیسے ہی اسے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ حنان اب حیدر کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی حیدر اوپر آیا وہ دونوں اوپر کی طرف بڑھ گئے اور اندر داخل ہو گئے۔ ہانی کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حنان اور حیدر کو سامنے دیکھا، وہ تیزی سے اپنے بیگ کی طرف لپکی، لیکن اس سے پہلے ہی حنان تیزی سے اس کی طرف بڑھ کر اس کے سر پر گن تان چکا تھا۔ ہینڈز اپ! حنان اس کے سر پر گن رکھتے ہوئے بولا۔ حیدر نے جلدی سے آگے بڑھ کر ماہم کو رسیوں سے آزاد کیا۔ ماہم نے آگے بڑھ کر ہانی کو تھپڑ رسید کیا۔ لعنت ہے تم جیسی دوست پر، مجھے شرم آ رہی ہے خود پر کہ میں نے تم جیسی گھٹیا لڑکی پر بھروسہ کیا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر ماہم کو ہانی سے دور کیا۔ ماہم رک جاؤ، اس کو تو پولیس پوچھے گی، اب اس کی ہمت کیسے ہو تمہارے ساتھ ایسا کرنے کی؟ حیدر رسی اٹھاؤ اور اس کے ہاتھ باندھو، حنان نے حیدر سے کہا تو وہ تیزی سے رسی لے کر ہانی کے ہاتھ پیچھے باندھنے لگا۔ ہانی ہونہار نظروں سے حنان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا میں ہار گئی، بہت جلد واپس آؤں گی میں تم سے بدلہ لینے ملک حنان۔ اس کی بات پر حنان ہنس پڑا۔ ہاں ہاں ضرور، شوق سے آنا، میں انتظار کروں گا۔ ویل سرپرائز کیسا لگا ہے؟ پوچھو کہ نہیں کہ کیسے پہنچا ہوں میں تم تک؟ حنان نے آگے بڑھ کر اس کے گلے سے ایچ والا لاکٹ اتار کر ہانی کے سامنے لہرایا اور ہنس دیا۔ یہ گفٹ بہت پیار سے لایا تھا میں تمہارے لیے، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ نوبت آ سکتی ہے۔ اس میں چھوٹی سی لوکیشن ڈیوائس تھی جو میرے فون سے کنیکٹڈ تھی۔ ہانی ہونہار نظروں سے حنان کی طرف دیکھتی، کبھی تو کبھی اس لاکر کی۔ اس کے لالچ نے آج اسے شکست دے دی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ عام لاکر نہیں بلکہ ایک ڈیوائس ہے۔ اوہ، شاک لگا؟ حنان لاکٹ اپنی پاکٹ میں رکھتے ہوئے ہانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ڈونٹ وری، ابھی اور بھی بہت سے شاک لگیں گے، چلو تمہیں تھانے کی سیر کروا دوں۔ حنان اسے بازو سے کھینچتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا۔ حیدر نے ہانی کا بیگ اٹھا لیا اور ماہم کو ساتھ لیے نیچے کی طرف بڑھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر حنان نے دروازہ کھول کر ہانی کو گاڑی میں بٹھایا اور حیدر کی طرف بڑھا۔ تم ماہم کو لے کر گھر پہنچو، میں اسے پولیس کے حوالے کر کے گھر آتا ہوں۔ حیدر نے ہانی کا بیگ حنان کی طرف بڑھایا تو ماہم بول پڑی، وہ میرا فون ہے اس میں۔ ماہم ہچکچاتے ہوئے بولی۔ وہ حنان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ حنان نے بنا اس کی طرف دیکھے بیگ میں سے فون نکال کر ماہم کی طرف بڑھا دیا اور بیگ پچھلی سیٹ پر پھینک کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جب ماہم اور حیدر گاڑی میں بیٹھ گئے، حیدر نے گاڑی واپس موڑی تو حنان نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی۔ ماہم اور حیدر گھر چلے گئے، جبکہ حنان ہانی کو لے کر تھانے پہنچا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہانی نے حنان کو آواز دی۔ حنان اس کے پاس گیا تو ہانی ہنس دی۔ حنان کو اس کا ایسی سچویشن میں ہنسنا عجیب لگا۔ کیا مسئلہ ہے اب؟ حنان نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، جاؤ گھر جاؤ، ہانی آنکھ دباتے ہوئے بولی تو حنان وہاں سے چل پڑا، جبکہ لیڈیز کانسٹیبل نے ہانی کو جیل میں بند کر دیا۔ جاؤ گھر، جلدی گھر پہنچو ملک حنان، گھر پر تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، کہہ کر ہانی کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ حنان نے سب سے پہلے اپنے آدمی کو فون کر کے ارسلان کو چھوڑنے کا کہا اور گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ دی۔ آہت سے ملا اور ارسل اور زوہان کو ہانی کی گرفتاری کی خبر سنائی تو وہ تینوں بہت خوش ہوئے۔ اب وہ تینوں آہت کو ساتھ لیے اس کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ آہت گھر میں داخل ہوا تو اس کے گھر والے تو جیسے سکتے میں آگے اسے دیکھا۔ اس کی ماما جلدی سے آہت کی طرف بڑھی، اسے سینے سے لگا لیا۔ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے ماں بیٹے کی اس ملن پر۔ آہت کے گھر والوں نے حنان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ حنان نے بہت محنت کی تھی اس کام کو
سارے انجام دینے میں اس نے ہار نہیں مانی تھی اور آخر کار اپنی منزل تک پہنچ گیا تھا۔ حنان ان سب سے مل کر خدا حافظ کہتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر پہنچا تو دادو، مام، بڑی ماما، حیدر ماہم اور پاپا سب اسی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے دکھائی دیے، سوائے منال کے۔ حیدر ماہم کو لے کر گھر پہنچ چکا تھا۔ شکر ہے کہ گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلا اس حادثے کا۔ حیدر نے گھر آ کر کہا کہ وہ ماہم کو ساتھ دے کر گیا تھا باہر، اس لیے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ حنان دل میں منال کا تصور لیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، تبھی مام نے اسے آواز دی، حنان لنچ ریڈی ہے بیٹا، منال کو بھی لے کر آؤ نیچے اور خود بھی آ جاؤ۔ حنان مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں کیا تو منال کمرے میں نہیں تھی۔ حنان نے سوچا شاید واش روم میں ہو، آگے بڑھ کر دیکھا تو واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ پھر حنان اسٹڈی روم کی طرف بڑھا، لیکن منال وہاں بھی نہیں تھی، منال نیچے بھی نہیں تھی اور کمرے میں بھی نہیں۔ حنان تیزی سے نیچے کی طرف بڑھا، باہر بھی دیکھ لیا، ہر جگہ منال، باہر بھی نہیں تھی۔ حنان دوبارہ اندر آیا، مام منال کہاں ہے؟ حنان کے سوال پر سب نے حیران کن نظروں سے حنان کی طرف دیکھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی حنان، اور کہاں ہوگی؟ تم بھی نہ بچوں جیسے سوال پوچھتے ہو، مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی۔ آج صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ نہیں مام، منال کمرے میں نہیں، وہ نہ ہی باہر، میں نے پورے گھر میں دیکھ لیا اس کو۔ حنان کی بابا سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ ٹھیک سے دیکھو، اوپر ہی ہوگی منال، شاید مذاق کر رہی ہو تمہارے ساتھ۔ جاؤ میرا بیٹا، دوبارہ دیکھو کمرے میں، ہم سب بھی نیچے دیکھتے ہیں۔ بڑے پاپا کے بعد حنان دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اسے منال کہیں نظر نہیں آیا۔ منال یہاں ہوتی تو نظر آتی نا۔ حنان کی نظر ٹیبل پر پڑی، منال کا فون اور اس کے ساتھ ایک پیج پڑا تھا۔ حنان نے پیج اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔